نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے ہم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً بلا شبہ ہم نے دی داود علیہ السلام کو و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علم، ان دونوں کو ایک خاص علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس علم کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے اسی صورت میں۔ وقال الحمدللہ، اور کہا ان دونوں نے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ ذات فضلنا، جس نے فضیلت دی ہمیں علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت زیادہ مومن بندوں پر۔ مومن بندوں کو تو ویسے ساری دنیا کے لوگوں سے فضیلت دی ہے، ان مومنوں میں سے بھی ان کو اللہ نے ایک خاص فضیلت عطا کی تھی۔ وورث سلیمان داود، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ پہلے داؤد تھے، ان کے وارث، نبوت کے بھی وارث اور ان کے نسل کے بھی، خاندان کے بھی وارث۔ وقال، اور فرمایا انہوں نے، یا ایھا الناس، کنہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، علم دیا گیا ہے مجھے، سکھلائی گئی ہیں مجھے، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ہاں، پرندے بولتے نہیں، یہ ابھی بول رہا ہے، آواز آئی ہے نا؟ یہ بولی اب اس نے کوئی بات کی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ پرندے آپس میں بات کرتے ہیں، چونٹیاں آپس میں، آگے آ رہا ہے، چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دوسری جگہ ہے نا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، سکھلایا تھا، تو وہ سمجھ لیتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہے مجھے ہر چیز، یعنی ہر ضرورت کا علم۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل المبین، واضح فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح فضیلت عطا کی ہے کہ باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، ان کی بولی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور پھر صرف بولی کا پتہ نہیں تھا، ان پر بھی ان کی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے حاضری لگایا کرتے تھے باقاعدہ۔ وحشر لسلیمان جنودہ، اور اکٹھا کیا سلیمان علیہ السلام نے جنودہ، اس کے لشکر۔ حشرہ، اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پس وہ ان کو الگ الگ تقسیم کرتے تھے، ان سب کو الگ الگ تقسیم کر کے ان کی حاضری لگاتے تھے، سب پر حکومت کرتے تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اتوا، جب آئے وہ، علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی پر، چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے جہاں پہ بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ قالت نملہ، تو کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں۔ سلیمان علیہ السلام بھی تھے اور ان کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ تھے، لشکر تھا ان کا، وہ آ رہے تھے، اور آگے ایک چونٹی کھڑی ہو کر اپنی بل سے باہر نکل کر ٹانگیں اوپر اٹھا کر آواز لگا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم سارے داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنی قرار گاہوں میں، اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں میں، یعنی اپنی بلوں میں، بل ہی ان کا گھر ہے نا، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ تم سب۔ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، ہرگز نہ روند ڈالے تم کو، کچل نہ ڈالے تم کو، سلیمان علیہ السلام، والجنود، اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور ہی نہ رکھتے، ان کو کیا پتا کہ چیونٹی کتنی سی ہے، نہ ان کی ہڈی، نہ پسلی، نہ اوپر پاؤں رکھنے سے کوئی آواز آنی ہے، نہ تمہارے چیخنے چلانے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، بولی سکھائی تھی، تو چونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ آپ چونٹی کو اٹھائیں نا، ادھر کان کے ساتھ لگائیں، آواز نہیں آئے گی آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ سنوانا چاہیں تو سنوا سکتے ہیں۔ ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی، ہمیں تو نہیں آتی نا، اللہ نے سنوا دیا، اللہ سنوانا چاہیں تو سنوا سکتے ہیں، جواب تو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سنوانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تو سنوا سکتے ہیں، ہم ادھر کان کے اندر بھی ڈال دینا چونٹی، اس کی آواز نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا۔ وہ جنود، اور اس کا لشکر، ہم لا یشعرون، شعور بھی نہ رکھتے۔ اور یہ دیکھیں یہاں چیونٹی کا عقیدہ دیکھیں، چیونٹی بھی کیا کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پاؤں کے نیچے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام، پیغمبر کو کیا پتہ۔ چیونٹی کے اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے سورت کا نام بھی سورۃ النمل رکھا ہے،
وہ چیونٹی بھی چاہتی، اس کو بھی پتہ ہے، اور آگے دیکھیں وہ اللہ سے مانگ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے یہی واقعہ ہے کہ چیونٹی نا باہر نکلی تھی بارش مانگنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام یہ لشکر لے کر بارش مانگنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ بارش دے. جب دیکھا چیونٹی بھی مانگ رہی ہے، اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا کر الٹی لیٹ کر اللہ سے کہہ رہی ہے، حدیث کے لفظ ہیں، اور اللہ سے کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، مجھے بھی پانی چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، ہماری دعا سے پہلے اللہ نے اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے. وہ بھی کس سے مانگ رہی تھی؟ اللہ سے، بارش اللہ سے مانگ رہی تھی. اس کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.